الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المزمل کی آیت نمبر 20 کا آخری حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہا کرو، اور جو نیکی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے تو اسے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود پاؤ گے، یہی بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہوگا۔ اور مغفرت طلب کیا کرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت کے اس حصے سے اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ آیت نماز پنجگانہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد نازل ہوئی، تو پھر نماز سے مراد 5 وقت کی فرض نمازیں ہی ہوں گی، اور زکوٰۃ سے مراد جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ہوگی۔ اور اگر نماز و زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو پھر الصلاۃ سے مراد وہی نماز ہوگی جو اس وقت ادا کی جاتی تھی، اور زکوٰۃ سے پھر اس کا لغوی معنی مراد ہوگا، یعنی صدقہ التطوع، نفلی صدقات جو نفل ہوتے ہیں، صدقہ خیرات جسے کہتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے۔ جو آیت کا یہ حصہ ہے کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو قرض حسن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پاک حلال صاف مال سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا۔ ما قصد به وجہ اللہ تعالی خالصا من المال الطیب، تفسیر قرطبی۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور اور دودھ سے، دونوں کو ملا کے کھجور اور دودھ سے حسیس کہتے ہیں حلوے کو، یعنی حلوہ تیار کیا، کھجور اور دودھ کا حلوہ۔ تو اسی دوران ایک مسکین آ گیا، اس نے صدا دی، تو آپ نے وہ حلوہ اٹھایا، اس کو مسکین کو دے دیا۔ جو اہل مجلس پاس صحابہ کرام بیٹھے تھے، اس میں کسی نے کہا کہ ہے امیر المومنین، اس لذیذ حلوے کی قدر یہ بیچارہ مسکین کیا جانے، یہ کیا سمجھ سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن رب المساکین یدری ما ہو، مسکین کا رب تو جانتا ہے نا یہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے ایک دن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ پیارا ہے؟ سب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کو اپنا مال وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے، عقلاً بات تو یہی ہے۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا سوچو کیا کہہ رہے ہو؟ سب نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا مال وارث کے مال سے زیادہ پیارا ہے، اپنا جو ہوا۔
تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تم سب کو اپنے مال سے وارث کا مال زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے؟ قال انما مال احدکم ما قدم ومال وارثه ما اخر، رواہ البغوی۔ تفسیر مظہری۔ ترجمہ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے علی شان کا کہ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے سے پہلے بھیج رہے ہو، اور وارث کا مال وہ ہے جو تم اپنے پاس رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ آیت میں جو لفظ ہے خیر، تو اس سے مراد بہتری ہوتا ہے، بہتر ہے، عند اللہ و خیر، اللہ کی بارگاہ میں بہتر ہے، و اعظم اجرا، اور زیادہ اجر والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب یہاں تک تو بات ہوئی، اس سے پہلے جتنی بھی باتیں ہوئیں، مالی عبادت تھی، بدنی عبادت تھی، نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت تھی، عمل صالحہ کا ذکر تھا، قرض حسنہ وغیرہ کا، قرآن کریم کی تلاوت کا ذکر تھا، تہجد کا ذکر تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کوتاہ اندیش اپنے ان اعمال پر غرور و ناز کرتا پھرے، اس لیے آخر میں فرما دیا، کیا فرمایا؟ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آخر میں ہدایت فرما دی نا اس آیت کی، اپنے اعمال صالحہ اور نیکیوں پر بھروسہ مت کرنا، تمہارے اعمال اتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، تمہارے اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، نقص و عیب سے خالی نہیں ہیں، اور اگر خالی ہوں تو بارگاہ خداوندی کی عظمتوں اور رفتوں کے شایان نشان نہیں ہے۔ تمہارے مال عیب و نقص سے خالی نہیں، اور اگر یہ خالی نہ بھی ہوں، یعنی بہت کامل ہوں، تو بارگاہ الہی کی عظمتوں اور رفتوں کے شایان نشان نہیں ہو سکتے، اس کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ اس لیے تمہاری نگاہ میں ہمیشہ اپنی کوتاہیوں اور خامیوں پر تمہاری نگاہ ٹکی رہنی چاہیے، اور ہر وقت ان کے لیے مغفرت طلب کرتے میں تم کوشاں رہو۔ اپنی نجات اور بخشش کی امید فقط اس کی رحمت اور مغفرت پر ہونی چاہیے، بے شک وہ بہت مغفرت فرمانے والا ہے، اور ہر وقت اپنے بندوں کے حال زار پر رحمت فرمانے والا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی منک مغفرۃ وارحمنی انک انت الغفور الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی المزمل المدثر حبیبک الاکرم سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ ومن احبہ واتبعہ الی یوم الدین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔